الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمانی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ اور بچپن کے حالات کا اختصار کے ساتھ آپ تذکرہ سماعت کر رہے تھے، اور میں یہ عرض کر چکا تھا کہ عرب کے اندر دستور تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو پیدا ہونے کے بعد بچے کو شہر کے لوگ دیہات کے اندر بھیج دیتے تھے تاکہ دیہاتی ماحول کے اندر بچہ پرورش پا کر دو باتیں خاص طور پر اس کی عادت کے اندر اور اس کی فطرت کے اندر شامل ہو جائیں، ایک فصاحت اور دوسری بات بلاغت اور شجاعت، یعنی اس کو مادری زبان بھی آ جائے اور اس کے اندر بہادری پیدا ہو جائے۔ اس غرض سے مکہ المکرمہ کے اندر، عرب کے اندر شہر کے لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیتے تھے، اور اس کے لیے قبائل سے اور اطراف سے سال میں 2 مرتبہ عورتیں مکہ مکرمہ آیا کرتی تھیں، بچے لینے والی عورتیں، اور وہ شہر کے اندر آ کر کھاتے پیتے گھرانوں میں جا کر اپنی اپنی پسند اور مالی منفعت کے پس منظر میں بچوں کا انتخاب کرتی تھی اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے جاتی تھی۔ تو جس سال میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس سال بھی حسب دستور عورتیں اطراف سے مکہ مکرمہ آئیں، لیکن اس دفعہ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ جو سرمایہ دار عورتیں تھیں، مالدار عورتیں تھیں، پہلے وہ حضرت آمینہ کے دروازے پر پہنچیں، اور ایک خوش نصیب خاتون ان میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ پہلے سرمایہ داروں کے دروازے پر گئیں، لیکن فیصلہ نہ آنے والی عورتوں کے ہاتھ میں تھا اور نہ ہی حضرت آمینہ کے ہاتھ میں تھا یا حضرت حلیمہ کے ہاتھ میں، بلکہ فیصلہ تو کسی اور ہی ذات کے ہاتھ میں تھا۔ تو جب وہ عورتیں، سرمایہ دار عورتیں حضرت آمینہ کے دروازے پر پہنچیں اور انہوں نے آ کر دروازے کو دستک دی اور معلوم کیا کہ اس گھر کے اندر کوئی بچہ ہے، تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ ہاں بچہ ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اس کا باپ زندہ ہے؟ تو حضرت آمینہ نے جواب دیا تھا کہ نہیں، وہ انتقال فرما گئے ہیں، یہ بچہ یتیم ہے۔ تو عورتیں آپس میں چیمے گوئیاں کرنے لگیں کہ یہاں سے ہمیں کیا ملے گا، یہ بچہ یتیم ہے، اس کی صرف ماں ہے، دادا ہے،
تو یہ ہمیں کیا اجرت دیں گے، کیا منافع دیں گے، لہٰذا ہم کسی کھاتے پیتے گھر کو ڈھونڈتے ہیں، وہاں سے ہمیں کوئی بچہ ملے تو ہمیں اجرت بھی اچھی خاصی مل جائے گی۔ جب ان عورتوں کی زبان سے حضرت آمنہ نے یہ سنا تو حضرت آمنہ کا دل جو ہے وہ رو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دی اور کہا کہ اے آمنہ فکر نہ کر، رو نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف تیرا ہی نہیں ہے بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جھولی کے اندر نہیں جانے دوں گا جو مجھے پسند ہی نہیں۔ لہٰذا میں آج یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہوں کہ بعض بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچ کر بھی وہاں سے خالی واپس لوٹتے ہیں۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، وہ مشرکہ عورتیں جو بچے لینے کے لیے مکۃ المکرمہ کے اندر آئی ہوئی تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچ گئیں، یعنی دروازے پر پہنچ گئیں، معلومات حاصل کر لی، لیکن مقدر کا ستارہ جو ہے وہ ابھی تک گردش میں تھا، لہٰذا وہاں سے وہ خالی اور محروم واپس ہوئی، خالی دامن لے کر واپس ہوئیں۔ تو میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ اسی طرح آج بھی لوگوں میں سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جانے والے بعض نام نہاد عاشقان رسول ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آج بھی وہاں سے خالی دامن لے کر واپس آتے ہیں، اس لیے کہ نہ ان کا عقیدہ اچھا ہے اور نہ وہ اپنے عقیدے کو اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں پر صرف حاضر ہونا ہی شرط نہیں ہے بلکہ انسان کے لیے سب سے پہلے اس کے عقیدے کا صحیح ہونا شرط ہے۔ تو آج بھی بہت سارے لوگ وہ وہاں سے خالی دامن لے کر واپس لوٹتے ہیں، اسی کو بدنصیبی کہا جاتا ہے اور اسی کو بدبختی کہا جاتا ہے۔ شقی انسان ایسے ہی انسان کو کہا جاتا ہے۔ آج بھی ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جانے والے جب مسجد نبوی کے اندر پہنچتے ہیں، مکۃ المکرمہ مسجد حرام میں پہنچتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اماموں کے پیچھے وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ آپ یہاں کے جو امام ہیں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امام ہیں، ان کے پیچھے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے وہابی ہے، یہ گستاخ ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسے انسان سے یوں سوال کیا جائے کہ آپ ہمیں یہ بتاؤ کہ کیا آپ اپنی مسجد کے اندر کسی ایسے امام کو رکھنا پسند کرو گے جو آپ کی خواہش کا نہ ہو، جو آپ کو پسند نہ ہو، تو وہ تو یہی جواب دیں گے کہ ہرگز نہیں، ہم ایسے امام کو نہیں رکھ سکتے۔ تو بزرگوں اور بھائیوں، جب آپ کی مسجد کے اندر امام ایسا ہوگا جو آپ کو پسند ہوگا تو غور فرمائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر امام وہ ہوگا جو اللہ کو پسند ہوگا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوگا۔ لہٰذا سوائے اس کے اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ بھی انہی مشرکہ عورتوں کی طرح بد نصیب ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچ جاتے ہیں، حاضری ہو جاتی ہے، لیکن وہاں سے خالی دامن لے کر واپس آتے ہیں۔ جس طرح مکۃ المکرمہ کی وہ مشرکہ عورتیں خالی دامن واپس لوٹی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچ گئی ہے، دروازے پر حاضر ہے، اب ان کے درمیان اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف اور صرف چند گز کا فاصلہ تھا، لیکن مقدر کو تالے پڑے ہوئے تھے، لہٰذا ان کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایک غریب خاتون کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے، دست قدرت ایک غریب خاتون کا ہاتھ پکڑ کر لے آئے، یعنی حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا
جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت آمنہ کے دروازے پر پہنچی، انہوں نے بھی آ کر وہی سوال کیا جو پہلی عورتوں نے کیا تھا۔ آ کر پوچھا کہ بی بی آپ کے گھر میں بچہ ہے؟ تو حضرت آمنہ نے پھر یہی جواب دیا کہ ہاں بچہ ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس کے والد زندہ ہیں؟ تو حضرت آمنہ نے وہی جواب دیا کہ نہیں، اس کے والد جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، یہ یتیم ہے۔ حضرت آمنہ نے جب یہ جواب دیا تو ساتھ ساتھ دل کے اندر پھر ایک غم سوار ہو گیا کہ پہلے عورتیں آئی تھی، انہوں نے بھی یہی سوال کیا، اب یہ آئی ہے، یہ بھی یہی سوال پوچھ رہی ہے، شاید یہ بھی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ لیکن حضرت حلیمہ نے کہا کہ بی بی مجھے ذرا اس بچے کے پاس لے کر چلو، مجھے ذرا بچے کو دکھاؤ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حلیمہ کو اپنے ساتھ لے کر آئی، اور جس حجرے کے اندر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جیسے ہی حضرت آمنہ نے دروازہ کھولا تو حضرت حلیمہ پکار کر کہتی ہیں اور خود بیان کرتی ہیں کہ جب میں اس دروازے سے اندر داخل ہوئی تو خوشبو کا ایک ایسا جھونکا میری طرف آیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میرے لیے جنت کا دروازہ کھل گیا ہو۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچی، حضرت آمنہ نے رخ انور سے چادر ہٹائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے اور سفید چادر چہرے انور پر تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ نے رخ انور سے جو ہی چادر کو ہٹایا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا پکار کر کہتی ہیں کہ خدا کی قسم میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ بزرگوں اور بھائیوں، حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا، اور حضرت آمنہ بھی یہی کہتی ہے جن کا بچہ ہے کہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے بھی آج تک ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے جبرائیل تو بھی بتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے پوری دنیا کا چکر لگایا، مشرق سے مغرب تک میں گھوما، لیکن میں نے بھی آج تک ایسا بچہ نہیں دیکھا۔ تو میرے ایمانی بھائیوں، حضرت آمنہ، حضرت حلیمہ، حضرت عبد المطلب وہ ایسا بچہ کہاں سے دیکھ لیتے، جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ایسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ خالقیت کے اندر بے مثال ہیں، اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشریت کے اندر بے مثال ہیں۔ چنانچہ حضرت حلیمہ جناب آمنہ سے عرض کرتی ہیں کہ میں اس بچے کو ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ حضرت آمنہ نہایت خوشی سے اجازت مرحمت فرما دیتی ہیں، اور آہوں کے ساتھ، آنسوؤں کے ساتھ یتیم بچے کو رخصت کرتی ہیں۔ حضرت حلیمہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور حجرے سے باہر تشریف لائی۔ حضرت حلیمہ کے شوہر، ان کے خاوند جن کا نام حارث ہے، وہ پہلے سے ہی سواری لے کر انتظار میں تھے۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ باہر آئی تو حلیمہ کے شوہر حضرت حلیمہ سے پوچھتے ہیں کہ حلیمہ کچھ ملا؟ حضرت حلیمہ جواب دیتی ہے کچھ نہیں، سب کچھ مل گیا۔ چنانچہ حضرت حلیمہ کے شوہر کہنے لگے کہ جلدی کرو، سوار ہو جاؤ، آپ کی سہیلیاں جو ساتھ میں آئی تھی اطراف سے وہ بچے لے کر بہت پہلے جا چکی ہیں، اور جاتے جاتے وہ پیغام دے کر گئی ہیں کہ ہم آپ کا اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتی، آپ آہستہ آہستہ آ جانا۔ ان کو معلوم تھا کہ حلیمہ کے پاس جو سواری ہے وہ دبلی پتلی کمزور اور مریل جیسی سواری ہے، اس سے چلا نہیں جاتا، تو ہمارا ان کے ساتھ چلنے میں کوئی بارہ ہی نہیں، لہٰذا وہ پہلے ہی نکل گئی اور کہا ہم آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، آپ آہستہ آہستہ جب بچہ ملے گا آ جانا۔ جب حضرت حلیمہ نے یہ سنا کہ سہیلیاں یہ کہہ کر گئی ہیں کہ ہم آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، تو حلیمہ متفکر ہو جاتی ہے، سوچ میں پڑ جاتی ہے۔ آواز آتی ہے حلیمہ فکر نہ کر، حلیمہ فکر نہ کر، چھوڑنے والوں کا قافلہ اور ہوتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ
حضرت حلیمہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا ہوا ہے، اور حلیمہ کے شوہر وہ تو پہلے سے ہی سواری لے کر انتظار میں تھے، وہ سواری پر آگے بیٹھ گئے۔ حلیمہ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا اور اپنے شوہر کے پیچھے سوار ہو گئی۔ حضرت حارث حلیمہ کے شوہر وہ سواری کو چلاتے ہیں لیکن سواری چلتی نہیں، بہت زور لگایا، سواری چلتی نہیں۔ آخر آواز آتی ہے کہ سواری تب تک نہیں چلے گی جب تک شاہ سوار آگے نہیں آئے گا۔ چنانچہ سمجھ گئے کہ یہ بچہ جو ہے کوئی معمولی نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا اور سواری پر سب سے آگے بٹھایا، تو وہ سواری جس سواری سے چلا نہیں جاتا تھا، جو سست رفتار تھی، وہ تیز رفتار ہو گئی۔ اور حضرت حلیمہ کی سہیلیاں جو بہت پہلے جا چکی تھی اور جاتے جاتے جو یہ پیغام دے کر گئی تھی، ہم آپ کا انتظار نہیں کر سکتی، اور وہ میلوں کی مسافت طے کر چکی تھی، حضرت حلیمہ کی سواری چند منٹوں میں ان تک پہنچ گئی۔ وہ سواری جس سے چلا نہیں جاتا تھا، جس کی رفتار بہت کم تھی، وہ تیز رفتار ہو گئی، وہ تیز گام بن گئی۔ جیسے ہی حضرت حلیمہ کی سواری ان کی سہیلیوں کے پاس پہنچ گئی تو سہیلیوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ یہ تو حلیمہ ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اس کی سواری اتنی تیز کیسے ہو گئی۔ وہ حضرت حلیمہ سے پوچھنے لگی، حلیمہ تو؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا ہاں میں۔ کہا کیا ہوا، سواری بدل لی؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا نہیں، سواری نہیں بدلی، سوار بدل لیا ہے۔ اب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سواری پر سوار ہیں اور ان کی سہیلیاں بھی سواری پر سوار ہیں، وہ چلتے بھی جا رہے ہیں، آپس میں باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں۔ جب حضرت حلیمہ کی سواری سہیلیوں کی سواری سے کراس ہونے لگی، آگے نکلنے لگی اور آگے نکل گئی، تو وہ سہیلیاں کہنے لگی حلیمہ ذرا رک تو صحیح، ذرا بات کر، رک تو صحیح، سواری کو روک تو صحیح۔ حضرت حلیمہ جواب دیتی ہے کہ پہلے باغ میرے ہاتھ میں تھی، اب باغ میرے یتیم کے ہاتھ میں ہے۔ جب باغ بھاگ والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے تو پھر سواری پیچھے رہ سکتی نہیں۔ بزرگوں اور بھائیوں، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کی سواری پر سوار ہوئے تو حلیمہ کی سواری تمام سواریوں سے آگے۔ سفر معراج میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے تو براق تمام براقوں سے آگے، اور ہجرت کی رات میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے کندھوں پر سوار ہوئے تو ابو بکر صدیق تمام صحابہ سے آگے۔ بہرحال حضرت حلیمہ کی سواری چل رہی ہے، لیکن اب حضرت حلیمہ دل کے اندر یہ سوچتی ہوئی جا رہی ہے کہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر لے جا کر کہاں پر سلاؤں گی۔ ایک ہی تو کمرہ تھا اور وہ بھی کچا، کہ میں ان کو کہاں پر سلاؤں گی، بستر کا کیا انتظام کروں گی، ان کے لیے دودھ کا کہاں سے انتظام کروں گی۔ حضرت حلیمہ یہ سوچتی ہوئی جا رہی ہے، اور دوسری طرف پروردگار عالم نے تمام انوارات کو، تمام برکات کو اور تمام سعادتوں کو یہ حکم دے دیا کہ حضرت حلیمہ کے گھر پہنچنے سے پہلے حلیمہ کے گھر میں جا کر ڈیرے ڈال دو، اس لیے کہ اب وہ حلیمہ کا گھر بعد میں ہوگا، میرے یتیم محمد کا گھر پہلے ہوگا۔ پہلے میزبان حلیمہ ہوا کرتی تھی، اب میزبان میرے یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ اسی پر کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ قدم قدم پر برکتیں، قدم قدم پر برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ بہرحال حضرت حلیمہ کی سواری گھر پہنچ جاتی ہے، اور حضرت حلیمہ کے گھر پر ایک سما بن جاتا ہے، انوارات اور برکات کے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ حضرت حلیمہ کے گھر کی رونق بڑھ گئی، بلکہ پورا کا پورا قبیلہ سعادتوں کا اور رحمتوں کا مرکز اور محور بن گیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بستر پر رکھا اور اپنے خاوند سے کہا، حارث سے، کہ جاؤ بکری کا دودھ نکال کر لاؤ تاکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا دوں۔ جب خاوند بکری کا دودھ نکالنے کے لیے گیا
تو وہ بکری جس کے تھنوں میں ذرہ برابر دودھ نہیں تھا، جو بیمار تھی اور ایک مریل جیسی تھی، جیسے ہی حارث نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، آواز آتی ہے اے بکری خبردار خبردار، پہلے تیری نسبت حلیمہ کی طرف تھی، اب تیری نسبت میرے یتیم کی طرف ہے۔ میرے ایمانی بھائیو، نسبت سے حکم بدل جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پہلے تیری نسبت حلیمہ کی طرف تھی، اب تیری نسبت میرے یتیم کی طرف ہے، خبردار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شکایت نہ ہونے پائے۔ تو وہ بکری، جس بکری کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، اس کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ کے شوہر نے کہا حلیمہ برتن لے کر آؤ۔ حضرت حلیمہ برتن لے کر گئی، جب دودھ نکالا تو ایک برتن دودھ سے بھر گیا، کہا اور برتن لے کر آؤ۔ دوسرا برتن لے گئے، وہ بھی دودھ سے بھر گیا، کہا اور برتن لے کر آؤ۔ حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ میرے گھر کے تو برتن ہی ختم ہو گئے۔ جس گھر کے اندر پانی میسر نہیں تھا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی برکت سے اس گھر کے اندر دودھ ہی دودھ۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس موحد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کے انتظام کر رہا تھا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کی قدرت کے کرشمے تھے، یہ اللہ کی قدرت کے نظارے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی رونق ہی دوبالا ہو گئی، عجیب رونق پیدا ہو گئی گھر کے اندر۔ اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور خیال رکھا کرتی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی چھاتی کے 2 پستان ہوتے ہیں، میرے اور بھی بچے تھے، ایک دوسرا بچہ تھا وہ بھی دودھ پیتا تھا، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ نوش فرماتے تھے۔ تو میں نے اپنے دونوں پستانوں کو بانٹ دیا تھا کہ دائیں طرف کا دودھ جو ہے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا کہ ان کو پلاؤں گی، اور بائیں طرف کا دودھ جو ہے اپنے دوسرے بچے کو پلاؤں گی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے دل نے یہ چاہا کہ آج میں سارا کا سارا دودھ جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا دوں گی، لیکن فرماتی ہیں کہ میں جب دائیں طرف کا دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پلا چکی تو اب بائیں طرف کا دودھ پلانا چاہا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے کا دودھ پینے کے بعد دوسری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ذرا غور تو فرمائے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ میں سمجھ گئی اسی وقت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا بچپن کے اندر بھی اپنے بھائی کا حق غصب نہیں کرنا چاہتے، حق چھیننا نہیں چاہتے۔ یہ تعلیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کا حق چھین کر ابو بکر صدیق کو دے دیا، نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طے شدہ ہے۔ اول نمبر والے کو اول خلافت دی اور چوتھے نمبر والے کو چوتھی خلافت دی۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا حق چھیننے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حق والے کو اس کا حق دلانے کے لیے آئے تھے، حق والے کو اس کا حق دینے کے لیے آئے تھے۔ اب میں بات کو سمیٹ دوں چونکہ وقت ہو رہا ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور خیال رکھا کرتی تھی، ہر وقت آپ کے قریب رہا کرتی تھی، اور اگر کبھی کبھار مجھے کہیں جانا ہوتا تو میں اپنی بیٹی حضرت شیمہ کو کہہ کر جاتی تھی کہ اپنے بھائی محمد کا خوب خیال رکھنا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ اور حضرت شیمہ یہ پہلے ہی اس خیال کے اندر رہا کرتی تھی کہ میری اماں حلیمہ کہیں جائے تو میں اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا کر لوریاں دوں، میں ان کے ساتھ پیار کروں۔ اور حضرت شیمہ کے بارے میں کتابوں کے اندر آتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو گود میں اٹھا کر ایسی لوریاں دیا کرتی تھی اور ایسے وجد آفرین لہجے کے اندر لوریاں دیا کرتی تھی کہ حضرت شیمہ کے گھر کے در و دیوار پر بھی وجد طاری ہو جاتا تھا۔ اور کیا لوری دیا کرتی تھی؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ فرمایا کرتی تھی یا ربنا ابق لنا محمدا، اے اللہ میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لمبی زندگی عطا فرما، حتی اراہ یافعا و امردا، اے اللہ اس کو
خوب صحت اور سلامتی عطا فرما، حتی اراہ سیدن و مسعودا، اے اللہ یہاں تک کہ میں اس کی قیادت کو دیکھوں، میں اس کی سرداری کو دیکھوں، وَأَقْبَبْتُ أَعَادِيهِ مَعًا وَحَسَدًا، اے اللہ اس کے دشمنوں کے اور حاسدوں کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے۔ بچپن کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت شیمہ سے غزوہ حنین کے اندر ہوئی ہے۔ غزوہ حنین میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 6000 قیدیوں میں حضرت شیمہ بھی شامل تھی، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور قیدیوں کے ساتھ قید ہو کر آئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی بہن ہونے کی وجہ سے حضرت شیمہ کے اعزاز کے اندر اپنی چادر مبارک کو اتار کر حضرت شیمہ کے نیچے بچھایا، کہا اس پر بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ آپ میری بہن ہیں۔ اور حضرت شیمہ کی سفارش پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6000 قیدیوں کو رہا کر دیا اور صحابہ کرام کے اندر تقسیم کیا ہوا مال غنیمت وہ واپس کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تمام کے تمام اسلام لے آئے اور اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، آخری بات، کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ اے اماں، میرے جو دوسرے بھائی ہیں وہ دن بھر نظر نہیں آتے ہیں، وہ کہاں جاتے ہیں؟ حضرت حلیمہ نے فرمایا کہ بیٹا وہ جنگل میں بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں میں بھی کل ان کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاؤں گا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہے میں نے بہت اصرار کیا، بہت سمجھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ جائے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اصرار کیا میں انکار کر ہی نہیں سکی۔ دوسرے دن سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوسرے رضائی بھائی کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے گئے اور حضرت حلیمہ نے دوسرے بیٹے سے کہہ دیا کہ بیٹا محمد کا خوب خیال رکھنا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ جب شام کو بکریاں چرا کر واپس آئے تو حضرت حلیمہ نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا محمد رسول اللہ کا خیال رکھا تھا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اماں مجھے تو محمد رسول اللہ کا بھرپور خیال تھا کہ ان کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن میں تو آپ کو ایک عجیب بات سنانا چاہتا ہوں۔ کہا بیٹا کیا؟ کہا اماں آج پورے دن میں اور میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر دونوں آپس میں کھیل رہے تھے، اور وہ درندہ بھیڑیا جو روزانہ ہمیشہ ہماری بکریوں کو چیر پھاڑ کر کھا جاتا تھا، آج وہ ہماری بکریوں کا پورے دن پہرا دیتا رہا۔ بزرگوں اور بھائیوں، بکریوں کا پہرا تو میرے اور آپ کے آقا نے صرف چند روز دیا ہے، صحابہ کا پہرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری عمر دیتے رہے، اور صدیق اور فاروق کو تو ابھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں سلایا ہوا ہے، وہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے کے اندر ہے۔ لہٰذا جن بکریوں کی نسبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئی، جنگل کے درندے ان بکریوں سے حیا کرتے ہیں۔ انسان نما بھیڑیے درندے کو بھی چاہیے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر سب و شتم کرتے ہوئے کچھ حیا کرے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی بھی اعلیٰ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھاپا بھی اعلیٰ۔ ماں نے آج تک کوئی ایسا لال پیدا نہیں کیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑھاپے کا مقابلہ کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بچوں کے لیے، جوانی جوانوں کے لیے اور بڑھاپا بوڑھوں کے لیے ایک بے مثال روشنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس روشنی سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔